میری طرف سے آپ سب کو سلام اور اس بات کو ہم بائبل مقدس میں سے سیکھنے والے ہیں. ہمارا اشتہار فیس بک پہ چل رہا تھا، وہ ہے سفیر امن کا سفیر. تو یعنی اس کا بانی جو ہے وہ کون ہے بائبل مقدس میں. اس بات کو جب ہم دیکھیں گے تو پہلا کرنتھیوں 14 باب اس میں 3 سے آیتیں لکھی ہیں. پہلا کرنتھیوں 14 نمبر اس میں نازل ہوئے ہیں. اس کا 14 باب اس کی 33 آیت ہے. کیونکہ خدا ابتری کا نہیں بلکہ امن کا بانی ہے. بائبل مقدس بڑی خوبصورت بات بیان کرتی ہے کہ خدا کیا ہے؟ امن کا بانی ہے، ابتری کا نہیں. یہ 2 ہی چیزیں ہیں. اگر آپ کوئی بھی چیز اگر ہم اپنی طرف دیکھتے ہیں دنیا کے اندر تو 2 ہی چیزیں نظر آتی ہیں. 2 چیزیں مطلب آسمان ہے، زمین ہے، گرمی ہے، سردی ہے، اور بہت ساری چیزوں کو میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں. لیکن آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہر ایک چیز کا جو اپوزٹ ہے وہ ضرور ہے. اور یہ آج سے نہیں ہے بلکہ بائبل مقدس ابھی بیان کرتی ہے کہ وہ ابتری کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر کوئی ترتیب نہ ہو اسے ابتری کہتے ہیں، اسے ابتری کہتے ہیں. اور جہاں ترتیب ہو وہ کام اچھا ہے. اگر آپ مثال کے طور پر آپ نے گھر پر کوئی برتن رکھے ہیں اور وہ اگر ڈھنگ سے نہیں رکھے اور اس کو جو طریقے کار سے نہیں رکھے گا وہ اچھے لگیں گے؟ کیوں نہیں؟ لیکن اگر آپ اسی برتن کو طریقے کے ساتھ رکھیں گے تو ایسا ہی ہوگا. اور ابتری جو ہے یہ بائبل مقدس کے مطابق ایک ہی ایسی شخصیت ہے جس نے اس زمین پر ابتری جو ہے وہ پھیلا رکھی ہے، اور وہ ابلیس ہے. لیکن بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ امن کا جو بانی ہے وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ خدا ہے. امن کا بانی ہے خدا. اس زمین پر کوئی بھی ابتری نہیں چاہتا، کچھ بھی نہیں چاہتا، کیونکہ بادشاہی بھی 2 ہیں. ایک بادشاہی آسمان کی ہے اور دوسری بادشاہی زمین کی ہے. ایک بادشاہی کس کی ہے؟ آسمان کی ہے، اور آسمان کا بادشاہ الگ ہے اور زمین کا بادشاہ کوئی اور ہے جو ابتری کا بنانے والا ہے، جس نے اس زمین پر ابتری بچھا دی ہے. اور اسی لیے بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ آسمان کے خدا کا جو تخت ہے وہ آسمان پر ہے، اور وہ بادشاہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے. جب ہم اس بات کو تھوڑا سا آگے دیکھیں گے، جب تیموتھیوس کے خط کو دیکھتے ہیں، تیموتھیوس کا خط پہلا تیموتھیوس اس کا پہلا باب کی 17 آیت میں لکھا ہے، اب ازلی بادشاہ یعنی غیر فانی نادیدہ واحد خدا کی عزت اور تمجید ابدالآباد ہوتی رہے. یعنی یہاں پر ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ بادشاہ دنیا میں آتے ہیں زمین پر، اور لے کر وہ اس زمین پر بادشاہت کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، کیونکہ وہ ازل سے ازل تک رہ ہی نہیں سکتے. لیکن جو آسمان کا بادشاہ ہے جس کے بارے میں بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ کیا ہے؟ ازل سے جب کچھ بھی نہیں تھا تو بھی وہ
وہ تھا اور جب کچھ نہیں ہوگا تو بھی وہی ہوگا. اس لیے بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ وہ بادشاہ جو ہے اصلی بادشاہ ہے، یعنی غیر فانی، جو کہ فنا ہونے والا نہیں ہے. دنیا کے بادشاہ آئے اور فنا ہو گئے، چلے گئے اور مٹی میں مل گئے، لیکن وہ اصلی بادشاہ کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے. وہ شروع سے ہے اور اس کا جو سلسلہ کار ہے اس زمین پر جو ہے وہ اس زمین کا جو خدا ہے وہ کوئی اور ہے. اس لیے لکھا وہ اصلی بادشاہ ہے، یعنی غیر فانی نہ دیدہ، وہ کبھی کسی کو نظر نہیں آیا. کیونکہ خدا کیا ہے؟ روح ہے. خدا کیا ہے؟ یوحنا کی انجیل کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا کیا ہے؟ سب بولے خدا کیا ہے؟ روح ہے. اور روح کبھی کسی کو نظر آئی ہے؟ روح کو ہمیں بھی اپنی بھی نظر نہیں آتی ہے. خدا کی روح کو ہماری یہ آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، کیونکہ خدا نے کہا انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا. انسان کے اندر تو بہت ساری گناہ ہے اور اس پاک ہستی کو دیکھے گا تو یہ مر جائے گا. اس لیے خدا نے وہ خود نہیں بلکہ بائبل مقدس کے مطابق جو ہے ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ پھر وہ خود تو نہیں آیا، لیکن اس نے اس زمین پر جو ہے کیا کیا تھی. لکھا ہے وہ واحد ہے. وہ خدا کیا ہے؟ خدا کیا ہے؟ سب بولے کیا ہے؟ خدا واحد ہے، یعنی ایک ہی ہے، کوئی دوسرا تیسرا خدا نہیں ہے. اب بائبل مقدس کے مطابق ایک ہی خدا ہے اور وہ واحد ہے. اور بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ اس خدا کو جو واحد خدا ہے کبھی کسی نے دیکھا نہیں ہے، کبھی کسی نے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ روح ہے اور روح کو ہماری یہ آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. اس لیے بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ آسمان میں زبور نبی اس بات کو بیان کرتا ہے. زبور 47 اس کی 7 آیت کو دیکھیں گے. کیونکہ خدا ساری زمین کا بادشاہ ہے. اور عقل سے مدد سرائی کرو. کیسے کرو؟ عقل سے. کیونکہ کئی دفعہ ہم پرستش جو کرتے ہیں لیکن اس طور سے جس طور سے وہ لائق ہے جس کے اس طور سے ہم اس کی مدد سرائی کر ہی نہیں پاتے. کیونکہ ہمارے اگر اس طور سے جب جیسی وہ ہم سے پرستش چاہتے ہیں جب ہم اس طور سے کرتے ہیں تو پھر یقیناً وہ زمین پر اترتا ہے. کیونکہ پرستش جو ہے وہ خدا کو آسمان سے نیچے لے آتی ہے اور اس لیے وہ کہتا ہے خدا ساری زمین کا کیا ہے؟ بادشاہ ہے. اب بادشاہی جو ہے بائبل مقدس کے مطابق، کیونکہ خدا نے جب آدم کو بنایا اور آدم نے خدا کے حکم کو توڑ دیا اور پھر اس کے بعد خدا نے اسے باغ عدن سے نکال دیا. لیکن بائبل مقدس کے مطابق جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو پہلا گناہ زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر ہوا ہے. پہلا گناہ کہاں ہوا ہے؟ آسمان پر ہوا ہے. زمین پر یہ گناہ نہیں ہوا بلکہ آسمان پر ہوا ہے. اور اسی لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے آسمان بھی اس کی نظر میں پاک نہیں ہے بلکہ وہ اس نور میں رہتا ہے جہاں پر کسی کی رسائی نہیں ہے. خدا اس پاک آسمان پر نہیں بلکہ اس نور میں رہتا ہے جہاں پر ناپاکی ذرا بھی نہ ہو. کیونکہ خدا ایسے اسی وجہ سے اس زمین پر جو سلسلہ کار ہے حکم عدلیاں خدا کی ہوتی رہی. اور پھر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام میں یہ بیان کرتا ہے کہ زمین پر پہلا کیا ہوا تھا؟ قتل ہوا تھا. تو قتل ہونے کے سبب سے جب اس زمین پر بے گناہ آدمی کا خون بہا تو زمین جو ہے وہ کیا ہو گئی؟ باپ نے تو پہلے آدم سے کہا تو زمین کی طرف سے کیا ہو گیا ہے؟ لعنتی ہوا ہے. اور پھر جب اس نے قتل کیا اپنے کہا تو زمین کی طرف سے لعنتی ہو گیا ہے. کیونکہ اس لعنتی زمین پر تم نے کیا کیا ہے؟ اپنے بھائی کو قتل کر کے اس زمین میں کیا کر دیا؟ دفن کر دیا. اس لیے تو زمین کی طرف سے جو ہے لعنتی اور کھانا کرا تو ہمارا ہوگا. یعنی اس زمین پر کیا ہوا؟ خون بہا ہے اور یہ خونی زمین ہے. اور اس پر کیا خدا آ سکتا ہے؟
وہ تو آسمان پر اس جگہ پر رہتا ہے جہاں پر کسی کی رسائی نہیں ہے، اس زمین پر وہ کیسے آئے گا؟ اور اس طرح وہ آتا نہیں، لیکن پھر یہ اس زمین پر اس نے اپنے نبیوں کو بھیجتا رہا بائبل مقدس کے مطابق، کیونکہ اس کی بادشاہی کیا ہے؟ آسمان پر اس کی بادشاہی ہے، اور بادشاہ جو ہے اپنے سفیر جو ہے وہ زمین پر بھیجتے ہیں۔ زمین پر سفیر ہوتے ہیں، ایک ملک سے ایک بندہ جب آپ جاتے ہیں تو یہاں کراچی میں بھی بہت سے خانے ہیں جہاں پر جو ہے وہ ان کے بہت سارے ملکوں کے سفیر آ کر رہتے ہیں، اور ان کے وہ ایک بندہ جو ہے پورے ملک کی نمائندگی کرتا ہے۔ ایک سفیر جو ہے وہ پورا ملک نہیں آتا، بلکہ ایک ہی بندہ پاکستان میں آتا ہے اور وہ اپنے ملک کی کیا کرتا ہے؟ نمائندگی کرتا ہے۔ اور خدا نے اسی طرح بہت سارے انبیاء کرام کو بھیجا تھا کہ اس زمین پر جو ہے وہ اپنی بادشاہ کا جو سلسلہ ہے وہ لوگوں کو اپنے قوانین بتائیں، یہاں سے کیا وہاں آیا ہے اور زمین پر اس نے کیا کرنا ہے، خادموں کو بھیجا۔ اور اسی طرح بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ بائبل وہ آسمان کا بادشاہ ہے، اور اس کا ایک بادشاہ کے بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ شہزادہ۔ بادشاہ کا بیٹا کیا ہوتا ہے؟ شہزادہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے بائبل مقدس جو ہے ہمیں یہ بیان کرتی ہے، جب یسایہ کی کتاب 9 باب اس کی 7 آیت پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں اس 9 باب نہیں تھوڑا سا اچھے سے پڑھ لیں۔ ہم اس لیے ہمارے پاس سے فرشتے جو ہیں آئے اور انہوں نے یہ گایا کہ زمین پر کل آپ کے دل سے وہ راضی ہے سنا، کیونکہ وہ آیا ہی اس زمین پر سلامتی کا شہزادہ بن کر آیا تھا۔ اور سلامتی کسے کہتے ہیں؟ امن کو، یعنی وہ امن کا شہزادہ بن کر اس زمین پر آیا۔ اور بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ وہ کیا ہے؟ سلامتی کا شہزادہ ہے۔ اور شہزادہ یہ کسی عام انسان کا نہیں ہے، وہ شہزادہ خدا کا شہزادہ ہے۔ خدا اس کا باپ ہے کیونکہ وہ اصلی بادشاہ ہے، اور اس کا بیٹا کیا ہے؟ شہزادہ ہے۔ اسی وجہ سے اسے بائبل مقدس خدا کا بیٹا کہتی ہے، کیونکہ وہ آسمان کے بادشاہ کا بیٹا ہے۔ اور وہ جب آسمان کے بادشاہ کا بیٹا ہے تو پھر اس نے زمین پر جو ہے جو کام کیے ہیں وہ اسی لیے کیا ہے کہ وہ بن کر ہی سلامتی کا شہزادہ بن کر آیا تھا۔ اس لیے افسیوں کے خط میں جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں، افسیوں 3 باب 11 کو، تو وہاں پر یہ ایک خدا کا ارادہ تھا۔ افسیوں 3:11 ہاں جی پڑھیں 3 باب 11 ہے۔ اس ازلی ارادہ کے مطابق جو اس نے ہمارے خداوند یسوع مسیح نے کیا تھا، اس ازلی، کیونکہ وہ بادشاہ ازلی ہے اور اس کا ارادہ بھی کیا ہے؟ اصل سے ہی ہے، نہ کہ اس زمین پر جو اب جہاں پر ابتری ہے، جہاں پر فساد برپا ہوا ہے، جہاں پر قتل و غارت ہے، جہاں پر یہ سارا نظام ہی درم برم ہے، تاکہ اس زمین کے معاملات کو درست کرے۔ اور اسی لیے وہ اس زمین پر کیا بن کر آیا تھا؟ سفیر بن کر آیا۔ اور لکھا ہے کہ یہ ارادہ وہ ازلی ارادہ ہے۔ یہ خدا کا کیا ہے؟ ازلی ارادہ کہاں ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے؟ آپ کہاں ارادہ کہاں کرتے ہیں؟ کہاں کرتے ہیں؟ ذہن میں۔ ارادہ کہاں کرتے ہیں؟ ذہن میں کرتے ہیں۔ ارادہ ذہن میں ہوتا ہے۔ اس لیے بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے کہ یہ ازلی ارادہ ہے، اور وہ ارادہ ہی جو ہے پیدا ہوا ہے، اور وہ ارادہ اس میں سے نکلا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا میں باپ میں سے نکلا اور آیا ہوں۔ اس لیے اس میں سے نکلنے کی وجہ سے وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خدا نے کوئی شادی کر لی ہے
اور اس کا بیٹا ہوا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ روحانی معاملہ ہے اور روحانی ہی طور پر ہے۔ خدا کا جو سلسلہ کار ہے وہ ایسا نہیں ہے، وہ اس کا ارادہ تھا، اس نے جو اس اپنے بیٹے کے لیے ازل سے ارادہ کیا تھا وہ اس نے ارادہ کیا اور اس ارادے کو آخر میں پیدا کیا۔ یہ لوگ ہم اس بات کو سنیں گے کہ اس کا جو سلسلہ کار کیا ہے۔ ہاں جی، اور لکھا ہے کہ وہ ازلی کیا ہے، یسوع مسیح کیا ہے، ازلی ارادہ ہے، ارادہ پیدا ہوا، اور اسی وجہ سے بائبل مقدس جو ہے وہ ہمیں بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح خدا کا کیا ہے، خدا کا کیا ہے، بیٹا ہے۔ دنیاوی طور پر ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ وہ کوئی انسان ہے اور وہ انسان کیسے خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے۔ ہم اگلی اس بات کو دیکھیں گے کہ اصل میں وہ کیسے بیٹا ہے۔ جب ہم متی کی انجیل کو دیکھتے ہیں، متی کی انجیل 2 باب پہلی آیت کو دیکھیں۔ جب یسوع حضرت اس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم سے یہ کہتے ہوئے آئے، یہودیوں کا بادشاہ یہ پیدا ہوا ہے، وہ کہاں ہے؟ کیونکہ پورے میں اس کا صدارت دے کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ کیونکہ بادشاہ کا بیٹا پہلے شہزادہ ہوتا ہے اور پھر وہ جب بادشاہ یا تو خود اسے اپنی جگہ پر مقرر کرتا ہے کہ وہ بادشاہ بنے، یا پھر اس کے مر جانے کے بعد جو ہے وہ اس جگہ پر آتا ہے۔ لیکن چونکہ خدا ازلی بادشاہ ہے، وہ مرنے والا نہیں ہے، نہ اسے موت آ سکتی ہے، نہ اس کے اندر نہ سے موت چھو نہیں سکتی ہے۔ اس لیے اس نے اپنی مرضی کے ساتھ اپنے بیٹے کو اس زمین کا کیا بنا دیا، بادشاہ بنا کر بھیجا۔ اور اس لیے دنیا کے اندر آج تک کوئی بادشاہ پیدائشی بادشاہ ہوا ہی نہیں ہے۔ کیا نہیں ہوا؟ پیدائشی بادشاہ کبھی سنا ہے کہ کسی بادشاہ کے یہاں بادشاہ پیدا ہوا ہے؟ کہتے ہیں شہزادہ پیدا ہوا ہے، لیکن وہ شہزادہ جب یہاں پیدا ہوا تو اس نے اس کو بادشاہ کا رتبہ دے دیا کہ یہ بادشاہ ہے۔ اس لیے بادشاہ میں آ کر اسے سجدہ کیا۔ دنیا کی تاریخ میں کبھی کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں ہوا جسے آ کر بادشاہ سجدہ کرے، جسے آ کر بادشاہ سجدہ کرے۔ آج تک کبھی کسی تاریخ میں یہ بات نہیں لکھی، لیکن بائبل مقدس میں یہ لکھی ہے کہ صرف یسوع مسیح ہی وہ بادشاہ ہیں جن کو آ کر نے جو ہے بادشاہ نے کیا کیا، سجدہ کیا۔ اس نے اسے اس زمین کا جو ہے کیا بنایا ہے، بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن اس بات کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ بادشاہی جو ہے بائبل مقدس کے مطابق کیا یہ بادشاہی جو یسوع مسیح نے کی ہے، کیا یہ بادشاہی جو ہے اس نے کی کہ وہ ہمیشہ تک یہ زمینی بادشاہی اس کی یہ بادشاہی زمینی بادشاہی نہیں ہے، بلکہ ہم جب ہم اس بات کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل 18 باب کی 36 آتا ہے۔ یسوع نے جواب دیا میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے۔ وہ بادشاہ اس دنیا میں بن کر آیا ضرور ہے، لیکن بائبل بیان کرتی ہے انہوں نے سمجھا کہ یہ شاید جب اس کو پوچھا گیا حضرت سے تو اس بات سے پریشان ہو گیا کہ بادشاہ تو میں ہوں،
لیکن یہ کہاں سے بات سے پیدا ہو گیا ہے؟ لیکن یہاں پر بات جب آگے چل کر بیان کی گئی ہے جگہ کا بارے سے عثمان کی بادشاہی ہے، اس نے کہا میری بادشاہی اس زمین کی دنیا کی نہیں، اگر دنیا کی ہوتی تو میرے لوگ جو ہیں، میرے قریبے جو ہیں لڑتے ہیں جی، اور تاکہ میں تمہارے حوالے یہودیوں کے حوالے نہ کیا جاتا، مگر اب میری بادشاہی یہاں کی نہیں ہے۔ اب میری بادشاہی کہاں کی نہیں ہے؟ یعنی یہ بادشاہ ایسا بادشاہ ہے جو آسمان کی باپ بھی آسمان کا بادشاہ ہے، اور اس نے یہ آسمان اور زمین کا کل اختیار جو لفظ استعمال ہوا ہے اسی وجہ سے ہوا ہے کہ آسمان کا کل اختیار کبھی کسی کو نہیں دیا گیا، صرف جواب بیٹے کے، اس لیے اس نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار کیا دیا گیا ہے؟ مجھے دیا گیا ہے، کیونکہ اس کی بات ہی آسمان پر ہے۔ اور اسی وجہ سے بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ میری بادشاہی جو ہے وہ یہاں کی نہیں ہے۔ اب آپ تھوڑا سا آگے چلیں گے، یوحنا کی انجیل تین بار کی 13 ہے۔ آسمان پر آسمان پر کیا نہیں ہوا؟ کوئی نہیں چڑھا، آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے یہ اترا، یعنی ابن آدم۔ بائبل مقدس یہ بیان کرتے ہیں ابن آدم جو آسمان میں ہے، آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے کیا ہوا ہے؟ اترا ہے۔ وہ ہمیں ضرور انسان نظر آتا ہے کہ وہ زمین پیدا ہوا، اس نے کھایا بھی ہے، بڑا بھی ہے، قدم میں بھی بڑا ہے، سب کچھ ہوا ہے، لیکن وہ یہاں کا نہیں ہے، وہ باشندہ آسمان کا ہے، اور آسمان کا باشندہ ہے، وہ زمینی باشندہ نہیں۔ اس لیے بائبل بیان کرتی ہے وہ کہاں سے اترا ہے جی؟ آسمان سے۔ تو پھر اس نے کہا کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ کوئی آسمان پر گیا ہے تو یہ بات یسوع نے کہا کوئی نہیں چڑھا، تو جب نہیں بائبل بیان کرتی ہے کہ کوئی نہیں چڑھا تو پھر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا ہے، جو آسمان سے اترا ہے، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے، ابن آدم جو آسمان میں ہیں۔ اور اس کو تھوڑا سا آگے چلیں گے، یوحنا کی انجیل 6 باب اس سے آگے 38 آیت تک پڑھیں۔ کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں، آپ نے کہا کہ میں آسمان سے کیا ہوا ہوں اس لیے نہیں اترا۔ یسوع نے کہا کہ میں کہاں سے اترا ہوں؟ آسمان سے آیا ہوں۔ وہ کیوں ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ وہ مقدسہ مریم کے رحم سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ یسوع نے کہا میں کہاں سے اترا ہوں؟ آسمان سے اترا ہوں۔ ہاں جی، کہ اس نے کہا اپنی مرضی کے موافق عمل کروں۔ ہاں جی، اس نے کہا کہ میں اس لیے اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے موافق نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں۔ کس کے؟ جس نے مجھے آسمان سے بھیجا ہے کہ وہ میں زمین پر جا کر جو ہے اس پر زمین پر امن قائم کروں، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں یہی بیان کرتی ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق کیا کام کروں۔ کیا خدا کی کیا مرضی ہے کہ انسان کیا زمین پر نجات پائے، اس زمین سے دکھوں سے چھٹکارا پائے، اور اسی وجہ سے اس نے کہا میں اترا ہوں کہ اپنے بھیجنے والی کی مرضی کو کیا کروں، بھیجنے والی کی مرضی کو پورا کروں، اس کے موافق کروں، عمل کروں، اور اپنے بھیجنے والے کی مرضی میرے آگے پڑے گی۔ اور میرے بھیجنے والے کی مرضی یہ ہے جو کچھ
उसने मुझे दिया है, जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से कुछ खो ना दूं, उसमें कुछ खो ना दूं, बल्कि उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। और उसे आखिरी दिन में फिर जिंदा करूं। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जो मुझे खुदा ने दिए हैं मैं उनको खो ना दूं, बल्कि जो उसका इंतजार करते हुए इस दुनिया से चले गए हैं, बाइबल बयान करती है कि मैं उसे फिर आखिरी दिन क्या करूंगा, क्या करूंगा। ये किसी अंबिया कराम ने नहीं कहा कि मैं अपने मानने वालों को आखिरी दिन फिर क्या करूंगा। ये सिर्फ यीशु मसीह ने कहा है। ये सिर्फ किसने कहा है कि मैं अपने मानने वालों को फिर आखिरी दिन क्या करूं, जिंदा करूं। यानी बाइबल मुकद्दस हमें ये बयान करती है कि उसने कहा कि मैं उन्हें आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। जी, क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है, मेरे बाप की मर्जी ये है, जो कोई बेटे को देखे जो कोई बेटे को देखे उस पर ईमान लाए। अब बाप की मर्जी जो है वो क्या है, बाप की मर्जी क्या है, ये है क्योंकि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि बाप की मर्जी ये है कि मैं उस पर ईमान लाए। मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे उस पर क्या लाए, उस पर क्या लाए, ईमान लाए। यानी बेटे पर क्या लाए, ईमान लाए, क्योंकि जो उसको देखे उसके बेटे पर क्या लाता है, लाए, ईमान लाए। हाँ जी, और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए, उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए। मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। यानी जो कोई खुदा के बेटे पर ईमान लाता है और वो इस दुनिया में रहते हुए इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन वो मिट्टी में नहीं रहेगा, क्योंकि बाइबल बयान करती है कि जब वो अपने लोगों को लेने आएगा तो जो कब्रों में सो रहे हैं वो हवा में उनका उसका इस्तेमाल करेंगे, वो कब्रों से उठेंगे और गैर पानी हालत में उठेंगे। फिर जब वो उस कब्र से निकलेंगे फिर फना नहीं होंगे, ये लोग दोबारा नहीं मरेंगे, बल्कि वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएंगे। ये है यीशु मसीह पर ईमान लाने का। अगर हम उस पर ईमान लाते हैं तो फिर हम हमेशा मरे हुए नहीं रहेंगे, बल्कि बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती है अगर उस पर ईमान लाकर इस दुनिया से चले भी जाते हैं तो भी हम मरे हुए ना रहेंगे, बल्कि बाइबल मुकद्दस हमें ये बयान करती है कि उस जमीन से क्या होगा, उस जमीन से हम उठेंगे और उसका इस्तकबाल करेंगे। यानी बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हम मरे हुए नहीं रहेंगे, बल्कि क्या होगा, क्या होगा भाई, हम जिंदा होंगे। यानी अगर आप यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, ये दुनिया की जो मौत है ये तो आनी ही है, इस मौत से हम नहीं बच सकते, क्योंकि ये खाक है, क्योंकि उसने कहा तू खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा। आवाज कहता है और खाक से जा मिले और रूह वापस जाए जहां से आई थी। यानी इस बदन को तो मरना ही है, ये जाना है, लेकिन ये बराबर रहेगा नहीं। यानी हमसियों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि हम कब्रों में एक बड़े हुए ना रहेंगे, बल्कि जिंदा होकर बाइबल मुकद्दस में तस्दीक में खत में लिखा है हवा में उसका क्या करेंगे, इस्तकबाल करेंगे। उसका क्या करेंगे जी, इस्तकबाल करेंगे, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में ये बयान करती है क्योंकि हम आखिरी दिन हमें फिर वो आखिरी दिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो और जिंदगी पाए और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं, उसे फिर क्या करूं। यानी कितनी बड़ी ये उम्मीद है, क्योंकि वो हमारा खुदा जो है वो जो अमन का पानी है, जो अमन चाहता है, उसने अपने बेटे के वसीला से इस जमीन को जो है मौत से ही फर्क कर दिया, मौत पर फतह पाई, क्योंकि लिखा है और मौत फतह का क्या हो गई, लुत्मा हो गई, क्योंकि मौत पर एक ही हस्ती ने फतह पाई है और वो सिर्फ यीशु मसीह है। आगे अगली दफा हम इस बातों को देखेंगे कि बेहतर तौर पर हम सीखेंगे कि असल में वो सफीरे अमन है कैसे, वो सफीरे अमन कैसे है, क्योंकि इस बात को बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती है कि जब तक हम इन बातों को पूरे तौर पर नहीं सीखेंगे तो ये हमारी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आज हमारा अशारी वाणी का दिन है। इसलिए मैंने इसको खूबसूरत तौर पर रखा था ताकि अगली दफा मुझसे कल बढ़िया हिस्सा जो है इस बात को सीख सकें। खुदा इस काम से नजात को करते हैं।